یا پھر ایک ماضی، دونوں کے دونوں جو ہے ماضی کے لفظ کے ساتھ ہونا، ادا ہونا ضروری ہے بولے اس میں ماضی کے ہونے کی مثال دیے کہ دونوں میں سے عاقدین میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا اور دوسرا کہے میں نے منظور کیا. پھر دونوں میں کے دونوں ماضی ہونے کی مثال بھی بتائے کہ ایک کہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کر لیا، دوسرا کہ میں نے ایک ماضی ہونے کی مثال بتائے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے منظور کیا. تو یہ سبق سابق میں گزر چکا کہ ایجاب و قبول کی ضروریات کیا ہیں، کہ دونوں کے دونوں لفظ کے ساتھ ادا کیا جانا، دونوں کے دونوں ماضی ہونا، تو میں اور یا ایک ماضی کا ہونا یہ بتایا. اور ایجاب و قبول نے یہ بتایا کہ دونوں کے دونوں لفظ، دونوں کے دونوں یعنی ایجاب و قبول دونوں کا بذریعہ لفظ ادا کیا جانا فعل سے ادا کیا جائے تو درست نہیں ہے یہ بتایا. تو اب اس کے بعد پھر اب تحریر کی باری آ رہی ہے کہ تحریر کے ذریعے سے نکاح کا کیا حکم ہے. تو نکاح کے ارکان میں بتا ایجاب و قبول ہے، یہی نکاح ہے اصل میں. ایجاب اور قبول کا نام ہی نکاح ہے. ایجاب مطلب پہلی گفتگو جو ہوتی ہے عاقدین میں سے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، یہ ایجاب ہے. دوسرا کہے کہ میں اقرار کرتا ہوں یا منظور کرتا ہوں یا منظور کیا، یہ ہے قبول. تو ایجاب و قبول کا نام ہی نکاح ہے. تو ابھی ایجاب و قبول کی ضروریات کے بارے میں ہی چل رہا کہ صحیح کب ہوتے ہیں ایجاب و قبول، تو وہ تفصیلات پورے بتا دیے گئے. اب اس کے بعد تحریر کا بارے میں آ رہا ہے، ایجاب و قبول کی تحریر کے بارے میں. تو بتا رہے فائدہ، تحریر بھی لفظ کے حکم میں ہے بشرط کہ کاتب حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو. مثلا کوئی شخص کسی عورت کو لکھ کر بھیجے کہ میں نے تیرے ساتھ اپنا نکاح کیا. عورت دو آدمیوں کو گواہ بنا کر کہے کہ فلاں شخص کی یہ تحریر میرے پاس آئی ہے، لہذا میں نے اپنے آپ کو اس کے عقد نکاح میں دیا، تو یہ ایجاب و قبول صحیح اور نکاح منعقد ہو جائے گا. سمجھ نکاح منعقد کلیئر مسئلہ دے دیے. تو اب اس کے بعد بلکہ غائب ہو جو بتا رہے اس کے نیچے دے رہے نمبر 1 میں، یعنی شخص غائب کی تحریر سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، حاضر کی تحریر سے منعقد نہیں ہوتا. دو مسئلے بتا رہے، ایک شخص غائب ہے اور انہیں کیا کر رہا، تحریر لکھ کے بھیج رہا کہ میں نے فلاں عورت سے اپنا نکاح کیا. تو وہ مثال دے رہے ہوں، تحریر بھی لفظ کے حکم میں ہے بشرط کہ کاتب لکھنے والا، کاتب مطلب لکھنے والا، حاضر نہ ہو بلکہ غائب ہو. مثلا کوئی شخص کسی عورت کو لکھ کر بھیجے کہ میں نے تیرے ساتھ اپنا نکاح کیا. عورت دو آدمیوں کو گواہ بنا کر کہے کہ فلاں شخص کی یہ تحریر میرے پاس آئی ہے. تحریر میں اگر تحریر میں صیغہ ماضی ہو تو گواہوں کو تحریر اور قبول دونوں سنانا لازم ہے، میں نے نکاح کیا ان کو لکھا ہوا ہے. تو اور اگر صیغہ امر ہو نکاح کر تو صرف قبول سنانا کافی ہے، ایجاب کی ضرورت نہیں، قبول سنانا کافی ہے. تو اب بتا رہے دو آدمیوں گواہ بنا کر کہے کہ فلاں شخص کی تحریر میرے پاس آئی ہے، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو اس کے عقد نکاح میں دیا، تو یہ ایجاب و قبول صحیح اور نکاح منعقد ہو جائے گا. اور اگر کاتب حاضر ہو تو پھر تحریر لفظ کے حکم میں نہیں بلکہ فعل کے حکم میں ہے، اس کے ذریعے ایجاب و قبول کا ادا کرنا صحیح نہ ہوگا. البتہ جو شخص گونگا ہو اس کے لیے ایجاب و قبول کا بذریعہ لفظ ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ اشارے سے ادا کرنا بھی کافی ہے بشرط کہ اس کا اشارہ معلوم ہو. اب کیونکہ بتائے کہ ایجاب و قبول کے اندر لفظ کے ساتھ ادا کیا جانا ضروری ہے، پچھلے سبق میں گزرا لفظ کے ساتھ ایجاب و قبول ہونا، فعل کے ساتھ نہیں. فعل کے ساتھ مطلب جو ہے ایک آدمی بول رہا کہ جو ہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، تو عورت کیا کر رہی، اور یہ تیرا مہر ہے بھی رکھ دیا ہمیں سامنے، تو عورت کیا کر رہی لفظ کے ساتھ نہیں بولی میں نے قبول کیا، صرف مہر لے رہی ہے. تو بتا رہے کہ نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایجاب و قبول دونوں کا دونوں لفظ کے ساتھ ادا کیا ضروری ہے. فعل کے ساتھ ادا کرے گا تو درست نہیں ہے. تو چونکہ کاتب جو ہے خود موجود ہے نکاح کرنے والا اور لکھ کے بھیج رہا، تو بول رہے یہ فعل ہے، تو فعل کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہے.
انہیں غائب ہے اور بھیج رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو اس لیے بول رہے ہیں۔ اب اسی طرح بتا گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے فعل کے ساتھ کرنا ادا کرنا ضروری ہے، اس کو ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے، لفظ ادا کرنا ضروری نہیں، اشارے سے کرنا بھی کافی ہے، وہ شرط ہے کہ اس کا اشارہ معلوم ہو۔ اس کو اشارہ کیسے معلوم ہوتا؟ یعنی لوگ جانتے ہوں کہ جب کسی بات کو شخص منظور کرتا ہے تو اس قسم کا اشارہ کرتا ہے، اور نامنظور کرتا ہے تو اس قسم کا، معلوم رہنا کہ اس کا اشارہ ہاں ہے یا نہ ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اشارہ کرا قبول نہیں، معلوم رہنا کہ بھائی انہیں کسی چیز کو منظور کرتا تو ایسا اشارہ دیتا، اور اس کو جو ہے رد کرتا تو ایسا اشارہ کرتا، معلوم رہنا لوگوں کو، تو یہ اشارہ کر دے وعلیکم تو السلام۔ کافی ہے۔ ہاں، تو اب اس کے بعد پھر بتا رہے ایجاب کی عبارت پوری ادا ہونے کے بعد قبول کی عبارت کا ادا ہونا، یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب کی عبارت پوری ہونا، کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا بول کے نے پورا بولنے کے بعد پھر نیکسٹ عبارت آنا، تو قبول کیا انہیں بولنا، تو ایجاب کی عبارت پوری ہونے کے بعد قبول کی عبارت کا ادا ہونا۔ اور اگر کوئی مرد کسی عورت سے کہے میں نے تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں 100 روپے مہر کے عوض، عورت قبل اس کے کہ 100 روپے مہر کا لفظ منہ سے نکالے یہ کہہ دے کہ میں نے منظور کیا، تو اس صورت میں قبول صحیح نہ ہوگا، کیونکہ ابھی ایجاب کی عبارت پوری نہ ہونی پائی تھی، قبول کی عبارت ادا کی گئی۔ تو یہ ایجاب کی عبارت پہلے مکمل ہونا، انہیں بول رہا عورت جو ہے قبول ہے بول کے بول دے رہی ہے تو نکاح صحیح نہیں ہے بول رہے، تو ایجاب مکمل ہونا۔ اصل یہ ایجاب و قبول صحیح ہونے کی شرائطیں بتا رہے، ایک تو دونوں کا دونوں لفظ ماضی سے ہونا، پھر ایک کا ماضی ہونا، پھر اس کی مثالیں، اور پھر دونوں کا دونوں لفظ ادا ہونا، لفظ کے ذریعے سے ادا ہونا، فعل کے ذریعے سے ادا کیا تو صحیح نہیں، پھر تحریر بھی لفظ کے حکم ہے، یہ چوتھی بات چل رہی۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ایجاب کی عبارت پوری ادا ہونے سے پہلے اگر قبول کی عبارت بول رہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک چھٹی بات چل رہی، سمجھ رہے؟ تو اس کے اندر بتا رہے دونوں کے دونوں لفظ ماضی یا ایک ماضی، اور دونوں کا تیسرے میں ایجاب و قبول دونوں لفظ کے ساتھ ادا ہونا، فعل کے ساتھ ادا کرے گا تو صحیح نہیں ہے۔ پھر چوتھی بات بول رہے تحریر بھی لفظ کے حکم ہے، مگر شخص سے غائب ہونا، حاضر ہو تو تحریر جو ہے فعل کے حکم ہے۔ پھر ایجاب کی عبارت پوری ہونے کے بعد قبول کی عبارت آنا، قبول کرنا، اگر ایجاب کے درمیان ابھی ایجاب مکمل ہی نہیں ہوا، قبول اگر ادا کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ بتا رہے۔ تو بتا رہے کہ تو اس صورت میں قبول صحیح نہ ہوگا، کیونکہ ابھی ایجاب کی عبارت پوری نہ ہونے پائی تھی کہ قبول کی عبارت ادا کی گئی۔ تنبیہ، ایجاب کی عبارت اس وقت پوری سمجھی جائے گی جبکہ ایجاب ادا کرنے والا اس کے بعد کوئی ایسی بات کہنی نہ چاہتا ہو جو گزشتہ عبارت کے معنی میں تغیر پیدا کرے۔ مثلا صورت مذکور میں اگر 100 روپے مہر کی عبارت نہ کہی جاتی تو مہر مثل واجب ہوتا، خواہ وہ 100 کا ہو یا زیادہ کا، لیکن اس عبارت نے اس کے معنی کو بدل دیا، اب بجائے مہر مثل کے 100 روپے واجب ہوئے۔ تو بتا رہے مہر مثل کی تعریف آگے آئے گی، مہر مثل کس کو بولتے، بچی کے خاندان میں دیکھا جائے گا اس کے پھوپھوں وغیرہ کا کیا مہر ہے، مہر مثل ہے۔ تو اب بتا رہے اس صورت میں کیا بتا رہے، ایک شخص جو ہے بول رہا کہ میں نے تیرے ساتھ 100 روپے کے بدلے مہر کے عوض میں نکاح کیا، یہ بولنے والا ہی تھا انہیں 100 روپے کے، اور جو ہے قبول بول دی، میں منظور کرتی ہوں یا قبول ہے بولے، تم بول رہے نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایجاب کی عبارت مکمل نہیں ہوئی اور جو قبول کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اب اس میں بول رہے اگر انہیں 100 روپے کی کنڈیشن نہ لگاتا، صرف میں نکاح کی بات کرتا اور اس وقت نکاح کی بات کمپلیٹ ہو جاتی اور عورت قبول ہے کے بول لیتی، تو اگرچہ اگر اس میں مہر کا ذکر نہ ہوا ہو، کیونکہ مہر داخل ہی اگرچہ ذکر نہ کرے، اگر وہ بغیر ذکر کیے کہ اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کیا ہے، عورت کے خاندان میں دیکھا جائے گا کہ اس کے پھپھوں وغیرہ کا کیا مہر ہے، تو مہر مثل کی مزید تفصیلات آگے آئے گی کہ مہر مثل کیا ہے۔ تو مہر مثل واجب ہوتا ہے خواہ وہ 100 کا ہو یا زیادہ کا، لیکن اس عبارت نے اس کے معنی کو بدل دیا، بجائے مہر مثل کے 100 روپے واجب ہوئے۔ اب اس کے بعد بتا رہے ایجاب و قبول دونوں کا ایک ہی مجلس میں ادا کیا جانا، یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھو ایجاب قبول
کے اندر لفظ سے ادا ہونا، ایک ماضی یا دونوں ماضی سے ہونا، فعل سے نہ ہونا، اور اس کے بعد پھر بتا رہے کہ مجلس کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ اصل بات، ایجاب و قبول ایک ہی مجلس میں ادا کیا جانا، مجلس مختلف رہی تو جو ہے وہ صحیح نہیں مانا جائے گا، کہ ایجاب و قبول صحیح نہیں ہے بولیں گے، تو مجلس کا ایک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب مجلس کے بارے میں بتا رہے، ایجاب و قبول دونوں کا ایک ہی مجلس میں ادا کیا جانا۔ تو ایک ہی مجلس میں، مجلس ایک ہونے کا مطلب یہ ہے ایجاب و قبول کے درمیان کوئی ایسا فعل نہ ہونے پائے جو ایجاب سے ناراض ہونے پر دلالت کرتا ہو، اگرچہ قصدن اعراض نہ کیا گیا ہو، جیسے بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہونا، کسی سے باتیں کرنا شروع کرنا، کچھ کھا پی لینا بشرطے کہ لقمے سے زائد ہو، کچھ پی لینا بشرطے کہ وہ چیز پہلے سے ہاتھ میں نہ ہو، لیٹ کر سو رہنا، نماز پڑھنے میں مصروف ہو جانا، چلنا پھرنا اور اسی قسم کے افعال اگر ایجاب و قبول کے درمیان واقع ہو جائیں تو مجلس ایک ہونا نہ سمجھا جائے گا، یعنی ان افعال کے بعد قبول ادا کیا جائے تو صحیح نہ ہوگا۔ تو مجلس کا ایک ہونا بتا رہے، یعنی ایک شخص جو ہے ایجاب کا عبارہ ذکر کیا کہ میں نے نکاح کیا، تو اب کیا ہو رہا، وہ جو قبول کرنے والے کھانے پینے میں مشغول ہو گئے، باتوں میں مشغول ہو گئے، نماز میں مشغول ہو گئے، بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہو جائے، تو یہ مجلس سے اعراض کرنے والی باتیں ہیں۔ تو بول رہے کہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، اگر وہ پورے کھا پی کے جواب دے رہے، نماز پڑھ کے جواب دے رہے، کوئی اور کام کر کے نماز جواب دے رہے، تو بول رہے قبول صحیح نہیں ہے۔ تو جب صحیح نہیں ہے تو مجلس ایک مانی نہیں جائیں گی، تو پھر وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بول رہے ایجاب و قبول دونوں کا ایک ہی مجلس میں ادا کیا جانا، اگر مجلس بدل جائے، مثلا عاقدین دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے ایجاب کیا، دوسرے قبول کرنے سے قبل اٹھ کھڑا ہوا یا کسی ایسے کام میں مصروف ہو گیا جس سے مجلس بدل جانے کا حکم لاحق ہوتا ہے، تو اس صورت میں قبول صحیح نہ ہوگا، بلکہ اثر نو ایجاب و قبول کی ضرورت ہوگی، کیونکہ دونوں ایک جگہ بیٹھے تھے اور بات چل رہی تھی، ایک نے ایجاب کیا، قبول سے پہلے نے ایسے کام کر رہا ہے جیسے گویا مجلس میں ہی نہیں ہے، اٹھ کھڑا ہو گیا، تو یہ اٹھ کھڑا ہو جانا کیا ہے کہ آپ کی بات سے ہم متفق نہیں، یہ مطلب وہ نکلتا ہے اس سے، کھانے پینے میں مصروف ہو گیا، باتوں میں مصروف ہو گیا، سمجھ رہے؟ تو بتا رہے کہ کیونکہ مجلس بدل جائیں گی، تو اس لیے جب وہ ایک مجلس مانی نہیں جائیں گی، جب مجلس ایک نہیں ہے تو پھر وہ نکاح درست نہیں ہے۔ تو اب فائدہ بتا رہے، اگر عاقدین میں سے کوئی شخص حاضر نہ ہو بلکہ تحریر اپنی بھیجی ہو، تو جس مجلس میں وہ تحریر پڑھی جائے اسی مجلس میں قبول کا ادا ہونا ضروری ہے۔ شخص حاضر ہو تو مجلس بھی ایک رہنا، تحریر بھیج رہا بھی تو مجلس ایک ہونا، ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے ادا کر لی، نہیں، اگر تحریر ایک مجلس میں پڑھی جائے اور قبول دوسری مجلس میں ادا ہو تو صحیح نہ ہوگا، اس کے لیے بھی مجلس ایک ہونا ضروری ہے، البتہ دوسری مجلس میں دوبارہ تحریر پڑھ کر وہیں قبول ادا کیا جائے تو صحیح ہوگا، سمجھ رہے؟ تو اس کے لیے مجلس ایک ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے۔ مجلس ایک ہونے کی حالت میں ایجاب و قبول متصل ہونا، یعنی بفور ایجاب و قبول کا ادا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایجاب و قبول میں فصل واقع ہو تو بھی درست ہے، یعنی ایجاب کی عبارت ادا کرا، میں نے نکاح کیا اور 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد جواب دیا کہ منظور کیا، کچھ سوچنے سمجھنے لگے، اگرچہ کہ وہ مجلس ایک نہیں ہوئی، الگ الگ نہیں ہوئی، ایک ہی مجلس ہے، یعنی کوئی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوئے، کوئی ایسے کھانے پینے میں مشغول نہیں ہوئے، اور جو ہے کوئی بولنے میں تاخیر ہوئی، تو بول رہے اگر فصل واقع ہو تو بھی درست ہے، اور شرط ہے کہ اس فصل میں کسی ایسے کام کی مصروفیت نہ ہو جو اختلاف مجلس کا موجب ہو، تو اختلاف مجلس کو واجب کرتی ہو، ایسا کام نہیں ہونا اس کے اندر، خالی بیٹھا تو پھر کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد بتا رہے اگر عاقدین چلنے کی حالت میں ایجاب قبول کرے، تو یہ مسئلہ بھی بتا رہے، اگر عاقدین چلنے کی حالت میں ایجاب و قبول کرے، خواہ پیدل چل رہے ہوں یا کسواری میں، تو نکاح نہ ہوگا، چلنے کی حالت میں کرے تو، کیونکہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے، کیونکہ چلنے میں مجلس ایک نہیں رہتی، وہ چلتے رہتے تو مجلس کہاں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ایجاب و قبول دونوں کی مجلس ایک نہیں رہ سکتی،
البتہ کشتی پر سوار ہوں اور وہ چل رہی ہو، ایجاب و قبول کر لیں تو درست ہے۔ کشتی میں ہو سکتا ہے دونوں کی مجلس ایک رہتی، وہ کشتی چلتی ہے لیکن دونوں اگر پیدل واک کر رہے ہوں یا گاڑی پہ جا رہے ہوں، تو وہ پیدل واک کر رہے ہوں تو بتا رہے کہ وہ مجلس ایک نہیں رہتی، تو دونوں کی مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے نکاح کے لیے، یہ بتا رہے۔ اس کے بعد بول رہے قبول کا ایجاب کے مخالف نہ ہونا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے کہے کہ میں تیرے ساتھ 100 روپے مہر کے عوض نکاح کرتا ہوں، عورت کہے میں نے نکاح تو منظور کیا مگر یہ مہر منظور نہیں، تو اسی حالت میں نکاح نہ ہوگا، کیونکہ قبول ایجاب کے مخالف ہے۔ ایجاب و قبول بھی ایک ساتھ رہے، یکسانیت رہنا دونوں میں، انہیں کیا تو انہیں بھی قبول کیا، بولنا انہیں بولا 100 روپے نے بولا نکاح تو منظور ہے مگر 100 روپے پہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قبول کیا ہے ایجاب کے مخالف ہے، دونوں ایک ہونا۔ البتہ اگر قبول عورت کی طرف سے ہو اور وہ مرد کے مقرر کیے ہوئے مہر سے کم مقدار کو قبول کرے، مثلا مرد کہے کہ میں نے 1000 روپے مہر کے عوض تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، عورت کہے میں نے 500 روپے مہر کے عوض منظور کیا، یا قبول مرد کی طرف سے ہو اور وہ عورت کے مقرر کیے ہوئے مہر سے زیادہ مقدار کو قبول کرے، مثلا عورت کہے کہ میں نے 500 روپے مہر کے عوض تیرے ساتھ نکاح کیا، مرد کہے کہ مجھے 1000 روپے مہر کے عوض منظور ہے، تو ان دونوں صورتوں میں قبول مخالف ایجاب نہ سمجھا جائے گا اور نکاح ہو جائے گا۔ ایک بتا دیں تو ایک تو کیا بولے ایجاب و قبول دونوں بھی جو ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہنا، یکسانیت رہنا دونوں کے اندر۔ اب لیکن کیا بولے ایجاب جو ہے عورت کی طرف سے ہو تو ایک صورت بتائے، مرد کی طرف سے ہو تو ایک صورت بتائے کہ اگر قبول عورت کی طرف سے ہو اور وہ مرد کے مقرر کیے ہوئے مہار سے کم مقدار کو قبول کرے، بھائی ایجاب ہے قبول ہے، قبول عورت کی طرف سے ہو انہیں کہ میں منظور کرتی ہوں یا قبول ہے مجھے، وہ مرد کے مقرر کیے ہوئے مہر سے کم مقدار کو قبول کرے، مثلا مرد کہے کہ میں نے 1000 روپے مہر کے عوض تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں، عورت کہے میں نے 500 روپے مہر کے عوض منظور کیا، یا قبول مرد کی طرف سے ہو اور وہ عورت کے مقرر کیے ہوئے مہر سے زیادہ مقدار کو قبول کرے، مثلا عورت کہے کہ میں نے 500 روپے مہر کے عوض تیرے ساتھ نکاح کیا، مرد کہے کہ مجھے 1000 روپے مہر کے عوض منظور ہے، تو ان دونوں صورتوں میں قبول مخالف ایجاب نہ سمجھا جائے گا اور نکاح ہو جائے گا۔ عورت جو ہے کم پے کر رہی اور اس سے زیادہ کر رہا تو درست ہے۔ اور یہاں کیا ہو رہا تھا، پہلی صورت میں کیا ہو رہا تھا کہ مرد آدمی جو ہے 120 روپے 150 روپے کر رہا تھا اور اس سے زیادہ چاہ رہی تھی، تو وہ یہ مخالف ہے، لیکن یہ عورت کے مہر سے زیادہ مہر دے رہا ہے تو یہ مخالف نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس کے بعد بتا رہے ایک صورت ایجاب و قبول کا آئندہ وقت کی طرف منسوب یا کسی شرط پر معلق نہ ہونا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے کل تیرے ساتھ نکاح منظور ہے یا فلاں بات ہو جائے تو میں نے تیرے ساتھ نکاح منظور کیا، تو صحیح نہ ہوگا۔ تو یہ بھی بتا رہے ایجاب و قبول کا آئندہ وقت کی طرف منسوب یا کسی شرط کے ساتھ معلق نہیں رہنا، ایجاب و قبول فی الفور ابھی اسی وقت ہونے کی بات ہے، یہ کسی شرط کے ساتھ کل فلاں کام ہو جائے گا تو نکاح ہے، یہ فلاں بات ہوگی تو نکاح ہے، ایسا شرط معلق ہو تو صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک صورت بتا رہے عقیدین میں سے ہر ایک کا ایک دوسرے کے کلام کو سننا یا اس چیز کا سننا جو کلام کے قائم مقام ہو، جیسے تحریر ہے، بس اگر ایک عقید دوسرے عقید کے کلام یا تحریر کو نہ سنے تو قبول ادا کرے تو صحیح نہیں۔ بھئی یا تو دونوں ایک دوسرے کا سننا کہ بھئی نے ایجاب کیا ہو تو دوسرا سننا عقیدین میں سے، ہاں میں قبول کیا سن کے بولنا ہمیں، یا پھر تحریر بھی جو ہے وہ قول کے حکم میں ہی ہے، لکھ کے دے رہا تو پھر انہیں پڑھنا ہے سننا کیا ہے اس کے اندر، تو پھر وہ صحیح ہے۔ تو تحریر بھی نہ پڑھی نہ سنی اور جو ہے نہ تو لفظ سنی ہے اور جو ہے قبول کر رہی ہے تو صحیح نہیں ہے بولے۔ تو اس لیے بتا رہے عقیدین میں سے ہر ایک کا دوسرے کے کلام کو سننا یا اس چیز کو سننا جو کلام کے قائم مقام ہو، جیسے تحریر، بس اگر ایک عقید دوسرے عقید کے کلام یا تحریر کو نہ سنے، تحریر کو بھی نہیں سنا کلام کو نہ سنا اور قبول ادا کرے تو صحیح نہیں، تو سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد عقیدین کا متعین و معلوم ہونا، مرد کا متعین و معلوم ہونا تو ظاہر ہے کہ عموماً حاضر مجلس رہتا ہے، البتہ عورت جس سے نکاح کیا جاتا ہو معین کر دی جائے
خواہ اس طور پر کہ خود حاضر مجلس ہو یا اس طور پر کہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام عاقد اور گواہوں کے سامنے لیا جائے۔ اگر کسی عورت کے دو نام ہو تو جو نام زیادہ مشہور ہو اسی نام کا لینا کافی ہے۔ اگر عورت کے نام میں یا عورت کے باپ کے نام میں غلطی ہو جائے اور حاضر مجلس نہ ہو تو نکاح نہ ہوگا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے دوستو۔ کیا بول رہے ہیں؟ عاقدین کا نام متعین ہونا، دونوں کا بھی، عقد کرنے والے چاہے عورت ہو یا مرد ہو، دونوں کا نام متعین ہونا ضروری ہے۔ اور عموماً مرد آدمی تو مجلس میں حاضر رہتا ہوں نہیں تو اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن عورت کے لیے اس کا متعین ہونا، یا تو انہیں خود مجلس میں حاضر رہنا نکاح کی، یا پھر وہ نکاح کی مجلس سے الگ ہے تو اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے والدین کا نام رہنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کے دو نام ہوں تو ایک نام جو زیادہ مشہور ہے تو وہ نام لیا جائے۔ اگر یہ طے نہ کیا جائے یا اس کے نام میں یا والدین کے نام میں غلطی کی جائے تو پھر نکاح درست نہیں ہے، کیونکہ متعین نہیں ہوتی۔ اگر غلطی ہو جائے گی کہ بھائی فلاں نام ہے اس کے والد کا اور اس کے والد کے نام میں غلطی لے لی، اس کی والدہ کے نام میں غلطی لے لی، تو کیا ہوتا، وہ عورت متعین نہیں ہوتی۔ تو متعینہ بغیر متعین کر کے جو ہے نکاح کر رہے ہیں تو درست نہیں ہے۔ اس لیے بتا رہے عاقدین کا متعین و معلوم ہونا، مرد کا متعین و معلوم ہونا تو ظاہر ہے کہ عموماً حاضر مجلس رہتا ہے، اور اگر حاضر مجلس نہ ہو تو بھی اس طرح متعین کیا جائے جس طرح عورت متعین کی جاتی ہے، اس کو ایسے متعین کرنا پڑے گا۔ البتہ عورت جس سے نکاح کیا جاتا ہے وہ معین کر دی جائے، خواہ اس طور پر کہ خود حاضر مجلس ہو یا اس طور پر کہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام عاقد اور گواہوں کے سامنے لیا جائے۔ اگر کسی عورت کے دو نام ہوں تو جو نام زیادہ مشہور ہو اسی نام کا لینا کافی ہے۔ اگر عورت کے نام میں یا عورت کے باپ کے نام میں غلطی ہو جائے اور عورت حاضر مجلس نہ ہو تو نکاح نہ ہوگا۔ اگر حاضر مجلس ہو تو نکاح ہو جائے گا، خواہ اس وقت نام میں غلطی ہو یا سرے سے نام ہی ہو جائے تو ختم، نکاح ہو جاتا ہے اس سے۔ تو بول رہے اس میں جو ہے حاضر مجلس ہو تو پھر نکاح، نام غلط بولے، نام ہی نہ بولے تب بھی نکاح درست ہے۔ یہ غائب ہے تو پھر ہے، حاضر مجلس نہیں ہے تو اس کے بعد اگر عورت بغیر حاضر ہوئے یا بغیر نام لیے کہ عاقد اور گواہوں کے نزدیک متعین ہو جائے تو پھر اس کے حاضر ہونے یا نام لیے جانے کی چندہ ضرورت نہیں۔ مثلا کسی شخص کی ایک ہی لڑکی ہو اور وہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں نے اپنی لڑکی کو تیرے عقد نکاح میں دیا، دوسرا کہے میں نے منظور کیا، تو نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ دوسرا شخص جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہو وہ اور گواہ یہ جانتے ہوں کہ اس شخص کی ایک ہی لڑکی ہے۔ عقد کرنے والے کو معلوم ہے فلاں کی ایک ہی بیٹی ہے، اور جو ہے اس کو معلوم ہے اس میں ایک ہی بیٹی ہے، تو اب انہیں کیا کر رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا، اور عاقد کو معلوم ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، تو متعین ہے سب کے ذہن میں، اگرچہ کہ نام کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کا نام نہیں لیا گیا، اب چونکہ متعین ہے، معلوم ہے کہ ایک ہی بیٹی ہے، تو پھر اگر انہیں قبول کرتا ہے تو پھر درست ہے۔ اگر کسی شخص کی دو لڑکیاں ہوں اور ایک بیاہی ایک انبیاہی ہو، اور وہ کسی اور شخص سے کہے کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، تو اس انبیاہی لڑکی کا نکاح ہو جائے گا بشرطے کہ عاقد جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہو اور یہ گواہ جانتے ہوں کہ اس شخص کی صرف دو لڑکیاں ہیں اور ان میں سے ایک شوہر والی ہے۔ تو بتا رہے کہ معلوم رہنا چاہیے نکاح کرنے والے کو کہ کسی شخص کی دو لڑکیاں ہیں، لیکن ان میں سے معلوم ہے، گواہوں کو معلوم رہنا، نکاح کرنے والے کو معلوم رہنا کہ وہ اس کی دو لڑکیاں ہیں، شادی شدہ ہے، شوہر والی ہے۔ نہیں، وہ تو ساری چیزیں ہیں بھائی، یہ تو مجلس کی بات چل رہی ہے، ہاں مجلس کی بات چل رہی، تو نام 6 منٹ وغیرہ باقی ہے کا دادا، اور 6 منٹ۔ تو بتا رہے ایک ہی بھی ہے، تو اگر وہ جو ہے لڑکی تو بتا رہے دو لڑکیوں میں سے ایک شوہر والی ہے ایک بغیر شوہر والی ہے، تو جو بغیر شوہر والی جو ہے لڑکی ہے وہ نکاح کرنے والے کو بھی اور گواہوں کو بھی معلوم ہونا کہ بھائی وہ ایک ہی لڑکی ہے، تو متعین ہو گئی انہیں، تو پھر وہ نکاح درست ہے۔ اس کے بعد بتا رہے اگر غلطی سے عقد نکاح کے وقت ایک نام کی بجائے دوسرا نام زبان سے نکل جائے تو نکاح دوسرے ہی نام پر ثابت ہوگا۔ مثلا ایک شخص کی سعیدہ حمیدہ دو انبیاہی لڑکیاں ہیں، اس نے بڑی لڑکی سعیدہ کا نکاح کسی اور کے ساتھ قرار دیا،
لیکن نکاح کے وقت غلطی سے چھوٹی لڑکی حمیدہ کا نام زبان سے نکل گیا اور اسی نام پر ایجاب و قبول ہوا تو یہ نکاح چھوٹی لڑکی حمیدہ ہی کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں جس کا نام لیا گیا اسی کے ساتھ ہو جائے گا، اس میں نیت کا کوئی دخل نہیں ہے، نیت بڑی لڑکی کی تھی، نیت کا دخل نہیں، الفاظ کا دخل ہے اس کے اندر۔ ایجاب و قبول میں حضرت یہاں پہ روک یا کے تو اب تک کا خلاصہ کر دیں گے نا، 5 منٹ بچے ہوئے۔ یہ باب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک واقعی ہوئی۔ ایجاب و قبول میں یا تو خاص کر لفظ نکاح و تزویج کا جو عقد نکاح کے صریح الفاظ ہیں استعمال کیا جانا، یا ان الفاظ کا کہا جانا جو فی الفور کسی ذات کامل کے مالک کر دینے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، بشرطے کہ متکلم کی نیت نکاح کی ہو یا قرینہ ہو اور گواہوں نے بھی اس مطلب کو سمجھ لیا ہو، جیسے ہبہ، صدقہ، تملیک، خرید و فروخت وغیرہ۔ تو اب اس کے اندر ایک خلاصے والے الفاظ بول رہے ہیں، یا تو جو متعینہ الفاظ ہے نکاح کے، میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا، وہ بولنا، یا پھر ایسے الفاظ جو ملکیت کو ثابت کرتے ہو، جیسے ہبہ ہے، گفٹ ہے، اپنے آپ کو حوالے کر رہے یا تیری ملکیت میں دے رہے، ایسے الفاظ جو قرینہ اس بات کا ظاہر کرتے ہو کہ بھائی اپنے آپ کو حوالے کرنے کا معنی اس کے اندر آتا ہو، وہ لفظ سے ادا کرنا بھی۔ اور اس میں کیا ہے، گواہوں کو معلوم رہنا کہ اس لفظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر رہا، نکاح کر رہا۔ تو اب بتا رہے اس کے اندر کہ مثلا یوں کہنا کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا یا میں تیرے ساتھ تزویج کی، یعنی نکاح و تزویج کے ہم معنی الفاظ بھی ہیں جو صریح طور پر نکاح کا مطلب ادا کرتے ہیں، تو نکاح ہو جائے گا۔ مثلا مرد کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی بیوی بنا لیا یا میں تیرے شوہر ہو گیا، عورت کہے کہ میں نے تجھ کو اپنا شوہر بنا لیا یا میں تیری بیوی ہو گئی، ان الفاظ کو الفاظ کنایہ کہتے ہیں۔ تو بول رہے ایسے الفاظ اگرچہ ویسا نہیں بولا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کیا، میں تیرے بیوی بنا لیا یا وہ بولے میں شوہر بنا لی، ایسے الفاظ جو کنایہ ہے، جو نکاح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور گواہ بھی جانتے ہوں، تو پھر نکاح اس سے ہو جائے گا، اس میں صدقے، تملیغ، خرید و فروخت کے معنی ہوتے ہوں، سمجھ رہے؟ تو یہ ایک ہے۔ اب اس کے بعد مثلا تو بتا رہے، مثلا عورت کہے کہ میں نے اپنی ذات تجھ کو ہبا کر دی، عورت کہے کہ میں نے اپنی ذات بطور صدقہ تجھ کو دے دی، مثلا عورت کہے کہ میں نے تجھ کو اپنی ذات کا مالک بنا دیا، مثلا عورت کہے کہ میں نے اپنی ذات تیرے ہاتھ فروخت کر دی۔ تو بول رہی یہ سارے الفاظ گواہوں کو بھی معلوم رہنا، عقیدہ کو اس کا معنی معلوم ہے تو پھر نکاح درست ہوئے، ورنہ پھر وہی الفاظ کا ادا کیا ضروری ہے۔ تنبیہ بتا رہے اجارہ، عاریت، وصیت، امانت، رہن وغیرہ الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، کیونکہ ان الفاظ سے فی الفور کسی ذات کامل کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ اس میں ملکیت ثابت ایسے لفظ ہونا، اس میں ادھار میں، وصیت میں ملکیت ثابت، امانت میں ملکیت ثابت نہیں ہوتی، رہن میں وہ آگے فیوچر کی باتیں آتی، تو اس سے نکاح درست نہیں ہے۔ البتہ جس سے ملکیت والی بات ہے، ہبا کی بات ہے، یہ باتوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے، ان کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ تو دیکھو صاحب، یہ تحریر سے شروع ہوئی تھی، تحریر بھی جو ہے، تحریر بھی بتایا تھے لفظ کے حکم میں ہے، کیونکہ ایجاب قبول لفظ کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، فعل کے ساتھ درست نہیں ہے، تو ایجاب تو لفظ کے بارے میں چلا۔ اب اس کے بعد بولے تحریر میں شخص غائب ہونا، حاضر رہا تو پھر تحریر کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تحریر کے ساتھ درست نہیں ہے۔ پھر گونگا ہو تو اس کے لیے بتانے کہ تحریر کی اشارہ کافی ہے، اس کے لیے لفظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ اس کا اشارہ معلوم ہو کہ وہ ہاں میں نامے فرق معلوم کرتے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بتائے کہ حجاب کی عبارت جو ہے مکمل ہونے کے بعد پھر قبول کی عبارت کی جائے، اور پھر ایجاب و قبول، پھر بتائے کہ ایجاب کی عبارت اس وقت پوری سمجھی جائیں گی کہ جب وہ جو ہے ایسی بات کہنا چاہتا ہو کہ جو گزشتہ بات میں کچھ بات رہ گئی ہو، تو ایسی بات کرانا چاہتا ہوں تو اس وقت وہ پوری سمجھی جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد بولے دونوں مجلس کا ایک ہونا یہ بھی ضروری ہے، اگر وہ مجلس جو ہے ایک جو ہے عاقد جو ہے ایجاب کرے اور دوسرا قبول سے پہلے اٹھ کھڑا ہو جائے تو پھر ایک مجلس ایک مانی نہیں جائیں گی۔ پھر عاقدین کا متعین ہونا بھی ضروری ہے بولے۔ پھر ایجاب و قبول کے اندر ایک دوسرے کے الفاظ مخالف نہ ہو، کہ ایک ایجاب کی عبارت کر رہا اور دوسرا جو ہے اس کو رد کر رہا، مخالفت نہ ہو۔ تو پھر اس کی تفصیلات بتائی گئی۔ تو یہ آج کے بیان میں اتنی چیزیں تھی، وہ سارے کے سارے ایجاب و قبول کے بارے میں تھی کہ ایجاب و جزاک اللہ قبول خیر، کب سے ہو گیا کب سب مانا میٹنگ۔ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
یہ صرف 40 منٹس کی